یہ خطہ جو ہے یہ ہم ہر دو فریقین کے لیے، ہر دو یہاں کے بسنے والے اور پاکستان میں بسنے والوں کا کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے آپس میں نہ صرف خونی رشتے ہیں بلکہ محبت کے رشتے ہیں، پیار کے رشتے ہیں، اور ان کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہاں پر سکون کے لیے، امن کے لیے، ایک اچھے ماحول کے لیے کام کرے. اور میں کمیٹی ارکان سے بھی مل کر اس بات کا خوشی حاصل ہوئی ہے کہ ان کا جذبہ بھی بالکل مثبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہوئی کہ ہمارے وفاقی وزراء نے، ہمارے تمام ممبران کمیٹی نے، میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، میری جماعت کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ان سب کی حتی المقدور کوشش تھی کہ اب اس پر امن ہونا چاہیے، کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، جائز معاملات اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے، اور جس قدر بھی مدد ہو سکے، جتنی جلدی مدد ہو سکے، اس معاملے کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے سب کو کہ ہم امن کے لیے کام کریں، محبت کے لیے قائم کریں. اور جیسا کہ رانا صاحب نے کہا کہ یقینی طور پر کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو اتنا بگاڑ پیدا کر دیا جائے کہ یہاں ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں. یہ جو آپ کی حکومت ہے یہ بھی آپ میں سے، آپ بھی ان میں سے ہیں. کوئی یقینی طور پر کچھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کچھ شکایات ہو سکتی ہیں، کچھ ان کی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینا شروع کر دیں. پھر تو معاشرہ نہیں چل سکتا. جس معاشرے میں قتل و عام ہو جائے، آج آپ خود دیکھیں کہ جو بچے یا جو ہمارے بھائی جو ہیں ان کو دنیا سے جانا پڑ گیا، وہ شہید ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں نہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی. پولیس والے کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ جتنے پولیس والے جو ہیں وہ ان کی اموات ہوئیں، اور جس طریقے سے وہ زخمی ہوئے وہ بھی آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے ہیں. تو ہر دو طرف سے آپ کا ہی نقصان ہے. تو یہ آج ضرور ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ جہاں ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، جہاں اپنے خطے کے لیے محنت کرنی ہے، جہاں اس کو ترقی کے لیے کرنی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کام کرنا ہے، وہاں آپس میں بھائی چارے کے لیے بھی کام کرنا ہے. اور کشمیر کے اس خطے میں ایک اچھی فضا قائم کرنا، امن قائم کرنا جو ہے وہ اس دوسرے کشمیر جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے، جہاں لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے ہندوستان، ان کی اس آزادی کو بھی جو ہے وہ تقویت دے گا جب ہم تکڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے کمیٹی نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اب آپ کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوئی مسئلہ بھی ہو، کوئی شکایت ہو تو آپ اس کمیٹی میں لے کر آئیں. بہت شکریہ. میں دو تین باتیں کروں. میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شکریہ کے بعد آپ سب کا، ایکشن کمیٹی کے ارکان کا، ان کے ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ ہماری قیادت لیڈرشپ آئی ہے وہی پاکستان سے، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس اخلاص، خلوص، محبت سے بھرپور کوشش کی دونوں طرف سے کہ بات افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہو جائے اور مزید کوئی نقصان نہ ہو. جو نقصانات ہوئے اور خاص کر جانی نقصان، جس اخلاص، خلوص، محبت سے بھرپور کوشش کی دونوں طرف سے کہ بات افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہو جائے اور مزید کوئی نقصان نہ ہو. جو نقصانات ہوئے اور خاص کر جانی نقصانات، اس پر ہم سب کو دکھے وہ دونوں اطراف سے ہوئے، سارے ہمارے دونوں سائڈ سے. اور یہ خوشی کی بات ہے میں اسے آگے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ دونوں کی اسی طرح نرم رویے سے اور آپ کے اخلاص خلوص سے یہ ممکن ہو گیا کہ اگر آپ انڈیا چینلز دیکھے اور ہمارے دوسرے وہ لوگ کہ اس دن کے انتظار میں تھے کہ آگے کیا مزید بلڈ شیٹ ہوگی، مزید لاشیں گریں گے اور کیا کیا میسج جائے گا، وہی پورا نہیں ہوا. تو میں ضرور جنہوں نے
ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہم نے پہلے بھی مذاکرات کیے، اچھے ماحول میں، خوشگوار ماحول میں، لمبی ڈیٹیل، اور آج اور کل دوبارہ بھی مذاکرات ہوئے۔ میں ان کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا مقصد بھی، اور جے کے گورنمنٹ کے اہلکاران اور ان منسٹران صاحبان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا، ایک پازیٹیو رول پلے کیا، اور ساتھ جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے قائدین ہیں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اخلاص خلوص ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی، اور جب ہم دونوں کا مقصد ایک ہو کہ کشمیری عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرے اور ان کی بھلائی کے لیے کرے، جب ہماری بھی یہ مقصد ہے اور کشمیر گورنمنٹ کا بھی یہ مقصد ہے اور آپ کا بھی یہ مقصد ہے، تو ہم تینوں کا ایک مشن، ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے دوران صاحب نے بات کی، جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے کہ جو باتیں ہم آج ہوئی ہے ان پر عمل در عمل یقینی بنانے کے لیے، تو ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اور جہاں جو ہمارے قائدین بیٹھے ہوئے، پوری لیڈرشپ ہے ہماری، پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے یا مسلم لیگ نون سے ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، تو ہم ان کی رہنمائی بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس جگہ ہماری میرے اور ڈاکٹر طارق صاحب کا ذہن کام نہ کرے تو ان کی رہنمائی ان سے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہماری رہنمائی کریں گے اور آپ کے مسائل حل کرنے میں مدد دے گی۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ممبران کمیٹی یہاں پہ موجود ہیں، جو حکومت پاکستان کی طرف سے یہاں پہ آئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ شکریہ جو میں اس سے پہلے بھی ادا کر چکا ہوں وہ پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف کا بنتا ہے کہ وہ بیرون ملک تھے، انہوں نے وہاں سے اس ایشو کو سیریس سمجھا، کشمیریوں کی محبت ان کو ہے، انہوں نے فوری طور پہ اپنے منسٹر صاحبان سے رابطہ کیا اور ان کو ہمارے پاس یہاں بھیجا۔ ایک پہلے نشست ہوئی امیر مقام صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر طارق صاحب کے ساتھ، اور اس کے اندر کچھ چیزوں میں تعطل آیا، لیکن بات وہی آ گئی کہ مختلف لوگوں کے اپنے عزائم ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن الحمدللہ دونوں سائڈ سے نیت ٹھیک تھی، ہمارے مذاکرات دوبارہ ریسٹور ہوئے۔ الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے اور ہماری تقریباً چیزیں بڑی اچھے طریقے سے ہمارے دور ہوئے، بڑی اچھے طریقے سے ہماری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، جس کے لیے میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی اور ان کی پوری ٹیم جو اتنے دنوں سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی چیزوں میں اوور رول ہوا، ہم نے اس کا برملا اظہار بھی کیا، لیکن جب چیزوں کو ایڈمٹ کیا گیا تو فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن دیتے ہوئے ان چیزوں کو جو انریسٹ تھا ریاست کے اندر، اس کو ختم کرنے میں انہوں نے اپنا اداروں نے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ تھا، اس کے اندر کسی ملک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر جو میرے کمیٹی ممبران، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اپنی قوم کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، وہ ہمارے پولیس کے جو نوجوان ہیں، وہ اے کے پولیس کے، رینجرز کے، ایف سی پی سی کے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنی یہاں پہ ایک نوکری کرنے آئے تھے، ان کو آرڈرز ملے اور وہ ان کو اوبے کرنے کے لیے یہاں پہ آئے۔ تو اس دوران اگر کوئی ایسی چیز ہوئی، ہم اس کو نہ تو ڈیفینڈ کریں گے، نہ ہم اس کو پروموٹ ہونے دیں گے، لیکن ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن میرا جو پیغام اپنی پوری فورسز کے لیے جو پاکستان سے یہاں پہ اپنی ڈیوٹی دینے آئے تھے، کہ ہمارا آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، جو معاملات ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی کم از کم دل میں ایسی بات نہ رکھیں کہ ہمارا کوئی گیپ ہے۔ الحمدللہ ہم بھائی ہیں اور کبھی بھی ہمارا یہ گیپ نہیں آئے گا، اس امید کے ساتھ کہ جو چیزیں ہماری طے ہوئی ہیں اس لیول کے اوپر تمام دونوں اطراف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو سیٹل کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر کسی کو ایسا موقع نہیں ملے گا کہ دوبارہ ریاست کسی افراتفری کی طرف جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور